بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان فیڈرل بورڈ کی جو نیو بک ہے اس کا حصہ سوم اور سبق نمبر 9 اللہ کی رحمت سے یہ ہمارا آخری سبق ہے اس کتاب کا، پاکستان کے وسائل اور اقتصادی ترقی۔ اس میں ٹرانسپورٹ اور تجارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حاصلات تعلم جو اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک چیزوں کا آنا جانا ہوائی راستے سے، بحری راستے سے اور بس کے ذریعے جو ہم سفر کرتے ہیں یا خشک بندرگاہیں کیا ہوتی ہیں اور ان پہ اخراجات جو آتے ہیں، ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ اس سبق میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، مدرجہ ذیل سوالات کے 4 کثیر الانتخابی جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا سوال ہے، ریل نیٹ ورک دور دراز ناہموار علاقوں میں یعنی کہ یہ 4 جواب ہیں جن میں سے ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ صحیح جواب ہے کم وسیع ہیں، کیونکہ ناہموار علاقوں میں ریل کا نیٹ ورک اتنا وسیع نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 2 ہے، نقل و حمل کے تمام طریقوں میں سب سے سست یعنی کہ آہستہ سلو جو ہے وہ کیا ہے؟ پانی۔ آگے سوال نمبر 3 ہے کہ جو تجارت ہم مثلا پانی کے ذریعے کرتے ہیں، آبی ذرائع جو ہوتے ہیں وہ سست رفتار ہیں۔ تیسرا سوال ہے، سامان اور خدمات کی خرید و فروخت کی کارروائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تجارت۔ یہ ڈیفینیشن ہے کہ سامان اور خدمات کی جو خرید و فروخت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجارت کہتے ہیں۔ آگے چوتھا سوال ہے، ہنرمند افرادی قوت ملک کی معاشی ترقی کا کلیدی یعنی کہ وہ اس کی کنجی ہے، کلیدی عنصر ہے، تو صحیح جواب یہ ہے اس کا۔ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بس سے سفر کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے عام طور پر بس میں ہی سفر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، خشک بندرگاہیں سمندری بندرگاہوں یا درآمدی اور برآمدی سامان سے زیادہ کیا ہیں؟ قابل اعتماد ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، سرمایہ کاروں کو اعتماد یا سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ کم کر سکتا ہے کیا؟ سیاسی عدم استحکام۔ صحیح جواب ہے۔ 8واں سوال ہے، گنجان آباد علاقوں میں جن میں آبادی زیادہ ہوتی ہے سڑکوں کے وسیع نیٹ ورک ہوتے ہیں، بہت بڑی ٹریفک کے لیے سڑکوں کے وسیع نیٹ ورک ہوتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 9 ہے کہ ریڈ ٹیپ سرخ فیتہ جو ہے کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، حکمت عملی حذف کریں۔ سوال نمبر 10 ہے، ترقی پذیر ممالک کے جو ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے، جن میں ترقی کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، انڈر ڈیولپ کنٹری جو ہیں ان کے لیے ترقی پذیر ممالک میں تجارت بڑھانے کے لیے ایک بڑا چیلنج سیاسی عدم استحکام ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، بین الاقوامی تجارت کے تناظر میں پاکستان کے تجارتی راستے جن کے ذریعے پاکستان تجارت کرتا ہے، ہم نے ان کی اہمیت بیان کرنی ہے۔ اس کا جواب ہے پاکستان کے، کیونکہ اب یہ فیڈرل بورڈ جو ہے انٹرنیشنل بورڈ ہے، اس میں او لیول ٹائپ کے کنسیپچول کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ جو پوچھا گیا ہے آپ نے وہی جواب لکھنا ہے، آپ نے اپنے پاس سے یا سوال سے ہٹ کر کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنی۔ پاکستان کے تجارتی راستے بین الاقوامی تجارت کے سیاق و سباق میں کئی وجوہات کی بنا پر اہمیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جغرافیائی مقام۔ پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور چین کے درمیان ایک اہم پل کے طور پر کام آتا ہے یا کام کرتا ہے، جو ان علاقوں کے درمیان تجارتی سڑک کے طور پر ایک اہم راستہ فراہم کرتا ہے۔ آگے ہے سمندری بندرگاہوں تک رسائی۔ پاکستان کا تصوراتی مقام بحیرہ عرب کے ساتھ منسلک ہے، جس سے کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ جیسے
اہم بندرگاہوں تک رسائی، کیونکہ سب سے پاکستان کی یہ بڑی دونوں مشہور بندرگاہیں ہیں، کراچی پورٹ اور یہ گوادر پورٹ۔ اہم بندرگاہوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی سمندر کے علاقوں اور اس کے بعد کے ممالک کے ساتھ سمندری تجارت کو ممکن بناتا ہے۔ تجارتی راستوں کا حصہ۔ پاکستان کئی بڑے تجارتی راستوں کا حصہ ہے، جیسے چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک، جو چین، پاکستان اور دیگر علاقوں کے درمیان یا علاقے کے درمیان ربط اور تجارتی تعلقات کو بڑھاتا ہے۔ آگے ہے ٹرانزٹ تجارت۔ پاکستان کے زمینی راستے محکمہ بند ممالک جیسے افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے لیے اہم ٹرانزٹ راستے کے طور پر کام آتے ہیں، جو انہیں بندرگاہوں اور عالمی مارکیٹس تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔ 5واں پوائنٹ ہے اس کا معاشرتی تشکیل۔ پاکستان کے تجارتی راستے قریبی ممالک کے درمیان معاشرتی تشکیل اور تعاون کو فروغ دیتے ہیں، جو علاقائی تجارتی اتحادات اور منصوبے کو بڑھانے اور سرمایہ کاری کو رواج دینے کی سمت میں محنت کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ لفظ اس کو اگر اس طرح سے پڑھے تو یہ ٹیپو بنتا ہے، لیکن یہ انگلش کا ورڈ ٹیپوگرافی اس سے ہے، یہ اس میں نہیں ہے۔ جو بک میں ورڈ دیا ہوا ہے اس میں یہ نہیں ہے۔ ٹیپوگرافی سے کیا مراد ہے، پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ بک میں اس کا جو سبق ہے اس کے اندر اس کے بارے میں کچھ بھی زیادہ نہیں بتایا ہوا۔ ٹیپوگرافی اس کی ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے، میں یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ٹیپوگرافی سے مراد زمین کی سطح کی خصوصیات اور اس کی تفصیل ہے۔ اس میں پہاڑ، وادیاں، دریا، جھیلیں اور دیگر زمینی خصوصیات شامل ہیں۔ ٹیپوگرافی کا مطالعہ زمین کی سطح کی شکل و صورت اور اس کی بلندی و پستی کو سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو زمینی خد و خال ہوتے ہیں اس کا مطالعہ۔ اب ہم اس کا جواب پڑھتے ہیں کہ ٹیپوگرافی ایک چٹان، پہاڑی، ندیاں اور زمین کی دیگر سطحی خصوصیات کی تفصیلی خصوصیات کا جو اس کی سطح کی خصوصیات ہوتی ہیں اس کا تفصیلی نقشہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک خاص زمین کی سطح پر واقع انتظامی حدود، شہر، آبی ماخذ کے آبی جو چیزیں ہیں، پانی کدھر سے بہہ رہا ہے، پارک، نشانیاں، نقل و حمل اور عمارات شامل ہوتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 3، خشک بندرگاہیں روایتی سمندری بندرگاہوں پر انحصار کم کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب ہے خشک بندرگاہیں روایتی سمندری بندرگاہوں پر انحصار کم کر سکتی ہیں۔ خشک بندرگاہیں وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں بحری سامان کو زمین پر رکھا جا سکتا ہے اور وہاں سے ٹرک وغیرہ کے ذریعے زمینی راستے سے سامان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس یعنی کہ اس کے الٹ، سمندری بندرگاہیں ایسی جگہیں ہیں جہاں بحری سامان کو سمندری راستے سے منتقل کیا جاتا ہے۔ خشک بندرگاہوں کا استعمال کم کرنے سے اگر ان میں توسیع یا نئی بندرگاہیں تعمیر ہوں تو بحری تجارت کے لیے مختلف اختیارات فراہم ہوتے ہیں جو سمندری بندرگاہوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ اس طرح خشک بندرگاہوں کی مستقل ترقی اور انحصار کو کم کرنے کے لیے تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، پاکستان میں CPEC یعنی کہ سی پیک کی اہمیت پر پیراگراف لکھیں۔ اس کا جواب ہے چین پاکستان، جیسے چین پاک اقتصادی راہداری یا چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ ایک روڈ سڑک کا نام ہے اس لیے آیا کہ اہمیت رکھتی ہے، یعنی کہ مؤنث کے طور پر۔ اس کا مقصد معاشی نمو، تجارتی ربط اور علاقائی تعاون کو بڑھانا ہے۔ سی پیک میں سڑک، ریل، بجلی اور صنعتی زیر بنائی کی ترقی شامل ہے،
جو چین کے مغربی علاقوں کو پاکستان کے گوادر بندرگاہ سے جوڑتی ہے، اس کے آگے بین الاقوامی مارکیٹس تک پہنچتی ہے۔ یہ منصوبہ متوقع ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر بنائے گا، بین الاقوامی سرمایہ کاری کو جذب کرے گا، روزگار کے موقع بڑھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ موقع پیدا ہوں گے، روزگار لوگوں کو ملے گا اور راہداری کے ساتھ ساتھ ریاستی ترقی کو بھی فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ سی پیک پاکستان کی تصویراتی پوزیشن کو مضبوط بناتا ہے، جو چین کے ساتھ روابط جو ہیں، تعلقات جو ہیں، اس کو گہرا کرتا ہے اور ایک عالمی اقتصادی طاقت ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ہوائی نقل و حمل کو، جو ہم ہوائی راستے سے سفر کرتے ہیں جہاز وغیرہ میں، سب سے مہنگا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، ہوائی نقل و حمل کو عموماً سب سے مہنگا قرار دیا جاتا ہے، خاص طور پر اس کے بلند عملی اخراجات جیسے بجلی، مرمت، مزدوری اور ہوائی جہاز کے پرزے وغیرہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے انتہائی بڑے انتظامات کی وجہ سے ہوائی سفر بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حفاظتی اقدامات، ہوائی ٹریفک کنٹرول اور ایئرپورٹ فیس کا کل اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر نقل و حمل کے طریقوں کے مقابلے میں ہوائی جہازوں کی محدود سامان کی گنجائش، کیونکہ بہت زیادہ جو سامان ہے وہ ہوائی جہاز پر نہیں لے کے جایا جا سکتا، اس میں کیپیسٹی بھی کم ہوتی ہے، گنجائش کیپیسٹی بھی اور اخراجات میں اضافے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، پاکستان بین الاقوامی مارکیٹ میں تجارت میں اپنا حصہ کیسے بڑھا سکتا ہے؟ 5 نکات تجویز کریں۔ جواب ہے، پاکستان کو بین الاقوامی مارکیٹ میں تجارت کو بڑھانے کے لیے درج ذیل 5 نکات پر توجہ دینی چاہیے۔ پہلا ہے تجارتی، جو کہ تجارت ہے، سب سے پہلا ہے تجارتی فعالیتوں کی فعال سے فعالیتوں کہ وہ کتنا فعال ہے اس کی ترویج۔ پہلا اور اہم نکتہ یہ ہے، نکتہ نہیں نکتہ، یعنی کہ پاکستان کے تجارتی فعالیتوں کو انٹرنیشنل مارکیٹس میں فعالیت بخشتا ہے کہ اس کو فعال بناتا ہے۔ اس کے لیے حکومت اور خصوصی سیکٹر کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستان کی موجودگی کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ صنعتی اور زراعتی ترقی، پاکستان کی صنعتی اور زراعتی بنیادوں کو، جو زراعت کی بنیادیں ہیں، ان کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کے لیے نئی ٹیکنالوجی، ترقی یافتہ انفراسٹرکچر اور بین الاقوامی معیار کی پیداوار کی ترویج کی ضرورت ہے۔ آگے ہے تجارتی معاہدوں میں اضافہ۔ پاکستان کو مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدوں میں اضافہ، کہ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کے اندر اضافہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے دونوں طرفین کے درمیان تجارتی امکانات کو بڑھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ تجارتی ٹیرف، پیداوار اور منافع کی تقسیم۔ آگے 4 نمبر پہ ہے مستقل ترقی کی پالیسی۔ حکومت کو مستقل ترقی کی پالیسیوں کو بنانا ہوگا جو کہ تجارتی کارروائیوں کو مستحکم اور مستقل بنا سکے۔ ایسی پالیسیوں میں تجارتی اصلاحات، قانونی معیار کی پیداوار اور تجارتی مشاورت کو شامل ہونا چاہیے۔ آگے ہے دورہ جات اور نمائش۔ بین الاقوامی دورہ جات جیسے جو ٹور ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور تجارتی نمائش میں شرکت کو بڑھایا جائے۔ ایسے مواقع کے ذریعے پاکستانی کمپنیوں کو اپنی پیداوارات اور خدمات کو بین الاقوامی سطح پر پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اس کے تھے 5 نکات یا نکات، ٹھیک ہے۔ پاکستان بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنا حصہ بڑھا سکتا ہے اور ملکی تجارت کو ترقی کو
مزید مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے MCQs اور شارٹ کویسچن کیے، اگلی ویڈیو میں ہم اس کے لانگ کویسچن کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔